168ویں رات شہرزاد نے کہا، جب چوتھا لشکر شہر کی طرف بڑھا اور اس کا ایلچی ان کے پاس پہنچا، اور جب اس نے بتایا کہ اس لشکر کا بادشاہ شہرمان ہے، اور جب قمر الزمان اور دونوں بادشاہ اور ملکہ مرجانہ بادشاہ شہرمان کی طرف چل دیے، تو اب جب وہ لوگ بادشاہ شہرمان کے پاس پہنچے تو قمر الزمان نے اپنے باپ کو سلام کیا، اور دیکھتے ہی دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے اور مارے خوشی کے غش کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو قمر الزمان نے اپنے باپ سے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد باقی بادشاہوں نے بھی اسے سلام کیا۔ اب بادشاہ شہرمان اور بادشاہ غیور کا سارا خاندان باہم آپس میں مل گیا، اور وہ سب خدا کے شکر گزار ہوئے کہ اتنی لمبی اور تکلیف دہ جدائی کے بعد اس نے ان کو پھر بخیر و عافیت ملایا۔ اب امجد کے بادشاہ نے تمام بادشاہوں اور لشکر والوں کو دعوتیں دیں اور ان کی خوب آؤ بھگت کی، اور ان کی مہمانداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب سب کے صلاح مشورے سے ملکہ مرجانہ کی شادی قمر الزمان کے بیٹے اور بادشاہ شہرمان کے پوتے ملک اسد کے ساتھ کر دی گئی، اور مرجانہ اپنے دولہا کے ساتھ اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئی، اور اس سے کہا کہ وہ خط و کتابت جاری رکھے۔ اس کے بعد امجد کی شادی بہرام کی بیٹی بستان سے کر دی گئی، اور بیٹے اور بہو کو ساتھ لے کر قمر الزمان اپنے سسر بادشاہ غیور کے ہمراہ شہر آبنوس روانہ ہو گیا۔ شہر آبنوس پہنچ کر بادشاہ غیور اپنی بیٹی ملکہ بدور سے ملا، اور اس سے مل کر اپنی تمناؤں کو ٹھنڈا کیا۔ شہر آبنوس میں پورے 1 مہینے ٹھہر کر اور پھر اپنی بیٹی کو لے کر وہ اپنے شہر روانہ ہو گیا، اور ملک امجد کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ اب اس نے اپنے ملک پہنچ کر ملک امجد کو اپنا جانشین بنا دیا، اور وہ اپنے نانا کی جگہ حکمرانی کرنے لگا۔ اس کے بعد قمر الزمان نے سفر کی تیاری کی اور اپنے باپ بادشاہ شہرمان کے ساتھ روانہ ہو کر جزائر خالدان پہنچا، اور باپ بیٹے کے لیے شہر سجایا گیا۔ پورے 1 مہینے تک خوشی کے نعرے بجتے رہے، اور قمر الزمان اپنے باپ کی جگہ حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ تمام لذتوں کو ڈھانے اور صحبتوں کو درم برم کرنے والی موت آ پہنچی۔ اب بادشاہ شہریار نے شہرزاد سے کہا کہ یہ کہانی نہایت عجیب و غریب ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اے جہاں پناہ، مگر علاء الدین ابو الشامات کی کہانی سے زیادہ عجیب نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شہرزاد، علاء الدین ابو الشامات کی کیا کہانی ہے؟ شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، پرانے زمانے میں ایک سوداگر مصر میں رہتا تھا جس کا نام شمس الدین تھا۔ وہ تاجروں میں بہترین اور سب سے زیادہ راست گو تھا۔ اس کے پاس بہت سے نوکر چاکر، کنیزیں اور بے شمار مال و دولت تھی۔ مصر والے اس کو تاجروں کا بادشاہ کہتے تھے۔ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور بیوی کو بھی اس سے عشق تھا، لیکن اس کے ساتھ 40 سال رہنے کے بعد بھی نہ اس کے ہاں کوئی بیٹی ہوئی تھی اور نہ بیٹا۔ ایک دن وہ اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ہر سوداگر کے ساتھ اس کے 1 یا 2 یا کئی بیٹے دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کو بڑی حسرت ہوئی۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ اسی خیال میں وہ حمام گیا
اور غسل کر کے نکلا تو نائی کا آئینہ لے کر اپنی صورت دیکھنے لگا اور خدا کا نام لیا۔ اب اس کی نظر اپنی داڑھی پر پڑی، سفیدی سیاہی پر غالب آ گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ بڑھاپا موت کا پیغمبر ہے۔ اس کی بیوی کو معلوم تھا کہ وہ کب لوٹتا ہے۔ وہ اس کے لیے نہا دھو اور بند سمر کر بیٹھی تھی۔ اس روز جو وہ اپنی بیوی کے پاس آیا تو بیوی نے شام بخیر کہہ کر مزاج پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ اب اس کی بیوی نے لونڈی سے کہا کہ شام کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھا۔ اب جب لونڈی کھانا لائی اور بیوی نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا کھا، تو وہ بولا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا، اور دسترخوان کو ٹھوکر مار کر بیوی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے اور تو کیوں غمگین ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری غمگینی کا سبب تو ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ شوہر بولا کہ آج جب میں نے دکان کھولی تو دیکھا کہ ہر سوداگر کے ساتھ اس کا ایک یا دو یا کئی بیٹے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اے شمس الدین، جس ذات نے تیرے باپ کو اٹھا لیا ہے وہ تجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ اور جس رات میں نے پہلے پہل تیرے ساتھ ہم بستری کی تھی تو میں نے قسم کھائی تھی کہ تیرے بعد میں نہ کسی سے شادی کروں گا اور نہ کسی حبشی، رومی یا کسی اور لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہوں گا، اور کسی رات تجھ سے علیحدہ نہ سوؤں گا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ تو بانجھ ہے اور تیرے لیے بچہ پیدا کرنا ناممکن بات ہے۔ بیوی نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہ کمی تجھ میں ہے نہ کہ مجھ میں، کیونکہ تیرا مادہ پتلا اور تخم کمزور ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ ایسی صورت میں عورت حاملہ نہیں ہو سکتی اور بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جب اس کے شوہر کا مادہ پتلا اور تخم کمزور ہو۔ شوہر نے کہا کہ اچھا پھر اس کا علاج کیا ہے اور اس کی دوا کہاں سے ملتی ہے؟ میں ابھی جا کر اسے خریدوں گا تاکہ اس سے مادہ گاڑا اور تخم طاقتور ہو جائے۔ بیوی بولی عطاروں کے پاس جا کر تلاش کر۔ دوسرے دن صبح جب تاجر سو کر اٹھا تو وہ اس بات پر پچھتایا کہ اس نے بیوی کو برا بھلا کہا، اور بیوی کو بھی اس بات پر ندامت ہوئی کہ اس نے شوہر سے سخت کلامی کی۔ پھر وہ بازار جا کر عطار سے ملا اور علیک سلیک کی۔ عطار نے سلام کا جواب دیا۔ اب اس نے کہا کہ کیا تیرے پاس مرد کے مادے کو گاڑا کرنے کی دوا دستیاب ہے؟ اس نے کہا تھی تو صحیح مگر ختم ہو گئی ہے، میرے پڑوسی سے پوچھ۔ اب وہ ایک ایک عطار کے پاس جاتا اور یہی سوال کرتا۔ وہ اس پر ہنستے اور ان سے مایوس ہو کر وہ اپنی دکان کو لوٹا اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ بازار میں ایک بھنگڑی دلالوں کا چودھری تھا، اسے افیون اور بھنگ کھانے کی لت تھی، اور بھنگ بھی وہ جو ہری ہو۔ اس چودھری کا نام شیخ محمد سمسم تھا، ہمیشہ پھٹی حالت میں رہتا اور ہر روز صبح کو اس تاجر کے پاس آ کر سلام کر جاتا۔ دستور کے موافق وہ آج بھی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ سوداگر نے سلام کا جواب دیا مگر اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔
चौधरी ने पूछा कि ऐ मेरे आका, तू गुस्से में क्यों भरा बैठा है? उसने सारा माजरा कह सुनाया जो उसके और उसकी बीवी के दरमियान पेश आया था और कहा कि 40 साल से वो मेरी बीवी है, लेकिन अब तक ना उसके लड़का पैदा हुआ और न लड़की। लोग कहते हैं कि उसके हमला न होने की वजह ये है कि मेरी मनी पतली है, इसलिए मैं ऐसी दवा की तलाश में हूँ जिससे ये बात जाती रहे। और मैंने वो दवा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिलती। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।